کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طرح اصلاح پہلے دور میں کی گئی، جس طرح پہلے دور کی جاہلیت کا مقابلہ کیا گیا، آج کے دور کی جاہلیت کا مقابلہ بھی اسی طریقے پر کیا جائے گا جس طرح اسلامی انقلاب کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جس طرح ان آیتوں کے ذریعے ایک ایسا تعلیمی، فکری، تربیتی انقلاب برپا کیا گیا جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ سے ایک نہج کے لوگ، ایک فکر کے لوگ، یکساں دماغ کے لوگ، یکساں دل کے لوگ اس طرح تیار ہوئے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہاں تفریق نہیں تھی ملا کی اور مسٹر کی، وہاں تفریق نہیں تھی علامہ کی اور پروفیسر کی، وہاں تفریق نہیں تھی مدرسے اور اسکول کی، وہاں تفریق نہیں تھی کلیہ اور کالج کی، وہاں تفریق نہیں تھی جامعہ یونیورسٹی کی، وہاں تفریق نہیں تھی کتب خانے اور لائبریری کی، وہاں تفریق نہیں تھی انسان اور انسان کے درمیان اور بھائی کے درمیان، اور تعلیم کے ایک دھارے اور تعلیم کے دوسرے دھارے کے درمیان توحید کے نظام میں سب کو سمیٹ کر ایک ایسی تربیت اور تعلیم عطا کی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ افراد جو گاؤں کے تھے، صحرا کے تھے، بدو تھے، اونٹوں کے چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والے، اس نظام تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے چراغ کو گل کر کے ایک ایسا چراغ روشن کیا جس نے دنیا کو اور دنیا کی قوموں کو تہذیب عطا کی، اخلاق عطا کیے، علم عطا کیا، عدل عطا کیا، انصاف عطا کیا، انسانیت عطا کی، اور پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا گھنیرا سایہ اسلام کا عطا کیا کہ اپنے مذاہب کے ظلم و جور سے ان کو آزادی ملی، اپنے حاکموں کے ظلم سے ان کو آزادی ملی، خرافات سے اور طرح طرح کی باطل باتوں سے ان کے دماغ آزاد ہو گئے، ان کو تجربہ ملا، ان کو علم ملا، ان کو سائنس ملی، ان کو تحقیقات ملی، ان کو ابو بکر ملے جنہوں نے ارتداد کا مقابلہ بھی کیا اور رومن امپائر کے گھٹنے ٹکوا دیے، ان کو وہ عمر ملے جنہوں نے حق و باطل میں فرق کرنا سکھایا اور نبی سے سیکھا، اور پرشین امپائر کی آگ جل ختم کر دی، اس کو بجھا کے رکھ دیا اور اسلام کا سایہ عطا کیا۔ ان کو وہ عثمان ملے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سخاوت کا ثبوت دیا بلکہ دنیا کے اطراف و اکناف میں اسلام کے علمبردار روانہ کر کے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اسلامی پھریرے لہرا دیے۔ ان کو وہ علی عطا کیا جس علی نے حق و باطل کو کھول کھول کر پوری وضاحت کے سامنے، ملت کے سامنے رکھ دیا، اور کون حق کا نمائندہ ہے اور کون ہے جو غلط رخ پر جا رہا ہے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس مدرسے نے وہ ربعی ابن عامر عطا کیا جس نے رستم کے دربار میں کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسط میں منتقل کر دے، اور مذاہب کے ظلم سے آزاد کر کے اسلام کا عدل عطا کریں۔ وہی مدرسہ تھا یکسانیت فکر اور عمل والا جس نے خالد ابن الولید کو پیدا کیا، جس نے موتا میں رومن امپائر کی فوجوں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہی تھا مدرسہ جس نے عمرو ابن العاص کو پیدا کیا، جس نے افریقہ کی شمالی پٹی مصر سے دروازہ پوری شمالی پٹی کا کھول دیا۔ اسی مدرسے سے سعد ابن ابی وقاص نکلے جنہوں نے دجلہ و فرات میں گھوڑے دوڑا دیے اور ایران کے حدود میں داخل کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہی وہ مدرسہ تھا جس سے قانون بنانے والے، اجتہاد کرنے والے، جس سے ججز اور چیف جسٹس
جس سے کمانڈر، جس سے سیاسی رہنما، جس سے اصحاب افتاء، اور جس سے بڑے بڑے منتظمین، اور جس سے معلمین، اور جس سے نہایت اعلیٰ درجے کے مصنفین اور ہر میدان میں کام کرنے والے افراد پیدا ہوئے، اور یہ سمٹ کر اپنے علاقوں میں نہیں رہے، ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں تھا، یہ غلبے کے لیے ظہور میں آئے اور یہ پھیلتے چلے گئے۔ میرے بزرگوں، میں یہ کہوں گا کہ وہ مدرسہ جو آج ماضی کا ایک حصہ بن گیا اور سیرت کے اسباق میں ایک سبق کے طور پر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، میں علماء سے کہوں گا، مدرسوں کے ناظموں اور محتمموں سے کہوں گا، میں مدرسے کے مدرسین سے کہوں گا کہ دور زوال کے طریقے اور دور زوال کے منہج سے اوپر اٹھو۔ تمہاری ابتدا مولانا مونگیری سے، مولانا قاسم نانوتوی سے، مولانا مظہر نانوتوی سے اور ان علماء سے نہیں ہوتی جو 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں تھے۔ تمہاری ابتدا آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ تمہارے مدرسے کے پہلے طالب علم ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ تمہارے مدرسے کے شاگرد سعد بن ابی وقاص ہیں اور خالد بن الولید ہیں اور عمرو بن العاص ہیں۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے معاذ بن جبل ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے حضور کے کلمات کی حفاظت کے لیے مالک کو چنا، بخاری کو چنا، مسلم کو چنا، ترمذی و نسائی اور کن کن محدثین کو چنا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے رومن امپائر اور حمورابی اور پرشین امپائر کے قانون کے مقابلے کے لیے ابو حنیفہ جیسا امام اعظم عطا کیا، جس نے اسلامی قانون کا کوڈیفیکیشن کر کے اور اس کی دفعات کو واضح کر کے پوری دنیا میں اسلامی قانون کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس مدرسے نے حسن بصری کو دیا، جس نے عالم اسلام میں اور خاص طور پر عراق میں مسلمانوں کو غفلت سے چونکایا اور انہیں بیدار کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے ابو الحسن اشعری کو دیا اور ابو منصور ماتریدی کو دیا، جس نے یونانی فلسفے کے فتنوں کی بخیا ادھیڑ کے رکھ دی اور اسلامی علم کلام کو وجود عطا کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس سے غزالی پیدا ہوئے، جنہوں نے فلسفے کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس سے ابن تیمیہ وجود میں آئے، جنہوں نے منطق کی بیڑیاں کاٹ کے اسلامی اور قرآنی منطق کو پیش کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ میرے بزرگوں، بنگلہ دیش کے عالموں، اپنے روایتی طرز کو چھوڑ کر عہد نبوی کو دیکھو، عہد خلفائے راشدین کو دیکھو، عہد ائمہ کو دیکھو، عہد فقہا کو دیکھو اور سوچو کہ وہ ایک چھوٹی بستی سے اٹھ کر اگر پوری دنیا پہ غالب آ سکتے تھے تو آج تم اپنے چھوٹے سے ملک میں شکست پر شکست کیوں کھاتے چلے جا رہے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہے اور روایت کے پابند ہو کر تمہارے اوپر شیاطین اور ابالس وقت کو مسلط کرتی چلی جا رہی ہے؟ غور کرو اور حالات کا تجزیہ کرو۔ تبدیلی سے گھبراؤ نہیں، وہ تبدیلی پیدا کرو جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے، ابو حنیفہ کرتے ہیں، ابو یوسف کرتے ہیں، محمد بن الحسن کرتے ہیں، غزالی کرتے ہیں، امام الحرمین جوینی کرتے ہیں، بڑے بڑے مجددین کرتے رہے، اور جس کا آخری دور میں مطالبہ شاہ ولی اللہ نے کیا، شاہ عبدالعزیز نے کیا، سید احمد شہید نے کیا، اور جس کا مطالبہ محمود الحسن نے کیا اور حسین احمد مدنی نے کیا۔ اس تبدیلی کو وجود میں لاؤ اور فتنوں کے مقابلے کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کرو، زبانوں کو گرفتار کرو۔ تم انگریزی کے ماہر بنو، فرانسیسی اور رشن اور جرمن زبان کو اپنی جوتی میں ڈال لو اور اس زبان پر ایسا قابو پیدا کرو کہ اس زبان میں ابلنے والے فتنوں کو، ان فتنوں کے وجود میں آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں باندھ کر ان کا دم نکال دو۔ جس طرح حضور پاک نے حضرت زید بن ثابت سے کہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے سریانی اور عبرانی زبان سیکھو۔ آج کے دور میں، اس دور کی تمام زبانیں جن میں فتنے ماس کمیونیکیشن کے راستوں سے اور میڈیا کے راستے سے پیدا کیے جا رہے ہیں، اہل حق کے لیے ضروری ہے کہ زبانوں پر کمانڈ پیدا کریں، سائنس پر کمانڈ پیدا کریں، ٹیکنالوجی پر کمانڈ پیدا کریں، تاکہ قرآن و حدیث کی بارگاہ میں
تاکہ قرآن و حدیث کے دربار میں ان تمام علوم کو سجدہ ریز کرا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ و سلمان ندوی